حامدا و مصلیہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ یحب التوابین صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کا ہمارا عنوان اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنا۔ جب کوئی شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے آ کر یہ عرض کر دیتا ہے مولا میں اپنی زندگی کی خطاؤں سے تیری پاک بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں، مولا مجھے معاف کر دے، تو میرا مالک اس بندے کو یہ نہیں فرماتا کہ میرے دربار سے نکل جا، اسے دھتکارا نہیں جاتا۔ میرا مالک اس بندے کے ان الفاظ کو اس انداز میں اپنی پاک بارگاہ میں عزت دیتا ہے۔ میرا مالک فرماتا ہے بندے تو آ گیا ہے، جا تو نے مجھ سے معافی طلب کی ہے، میں رب ہو کہ تیری زندگی کے سارے گناہ معاف کرتا ہوں۔ صرف معافی تک نہیں بات رہتی، بلکہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، جو لوگ میری پاک بارگاہ سے توبہ کرتے ہیں میں ان لوگوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ گویا رب کے محبوب بندے وہ ہیں جن کا مزاج یہ ہو کہ وہ کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنے والے ہوں۔ اللہ کو توبہ والا عمل اتنا پسند ہے کہ وہ اپنے بندوں کی ہوئی توبہ کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا اللہ فرشتوں کو جمع کر دیتا ہے اور کر کے فرماتا ہے لوگوں یہ وہی بندہ ہے نا، یہی ابن آدم ہے جس کے متعلق تم نے رائے قائم کی تھی، مولا کس کو بنا رہا ہے جو زمین پہ خون ریزیاں کرے گا، خون بہائے گا، دنگا و فساد کرے گا۔ دیکھ بندہ ضرور گناہ گار ہے، لیکن اب اسے پتا ہے میرے رب کے سوا مجھے کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ دیکھو اب کس انداز میں میری بارگاہ میں آ کے اس نے معافی کے لیے سر کو جھکا دیا ہے۔ فرشتوں تم گواہ رہنا، اس نے مجھ سے معافی مانگی، میں نے رب ہو کے اسے معاف فرما دیا۔ اور یہ مزاج اپنانا معافی والا اگر انسان شروع کر دے تو اللہ رب العزت کی رضا بندے کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دن میں 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ دیکھیے حضور کی ذات اقدس تو گناہوں سے پاک ہے، پھر دن میں 70 مرتبہ توبہ کرنے کا مقصد کیا؟ تعلیم امت کے لیے، تاکہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ لوگوں اللہ کی بارگاہ میں جو بندہ کثرت سے توبہ و استغفار کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے اور کھڑے ہو کے اتنی گریہ ازاری کرتے کہ داڑھی مبارک حضور کی تر ہو جاتی، پاؤں میں ورم پڑ جاتے، نیچے جگہ گیلی ہو جاتی۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو گناہوں سے پاک ہیں، آپ تو نبی ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، لیکن پھر یہ گریہ ازاری، پھر یہ رونے کی کیفیت کیا؟ تو حضور آگے سے فرماتے ہیں اے عائشہ کیا یہ تو نہیں چاہتی کہ میں اپنے رب کا محبوب بندہ بن جاؤں؟ دیکھیے کیا مزاج، حضور تو پہلے ہی رب کے محبوب ہیں، لیکن ہمارے لیے پیغام حضور نے اس لیے عطا فرمایا کہ لوگوں اگر تم رب کا محبوب بننا چاہتے ہو تو پھر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ تم اپنی زندگی کا معیار یہ بنا لو، اپنی زندگی میں کثرت سے توبہ و استغفار کو لے آؤ۔ اور جو بندہ کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرتا ہے، گناہوں سے پناہ مانگتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر کے معافی طلب کر لیتا ہے، اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے اور اس بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، وہ بندہ جو اپنے گناہوں سے توبہ کر دیتا ہے اللہ اس پہ کرم یہ کرتا ہے، اس کو ایسے ستھرا کر دیتا ہے جیسے اس نے کبھی زندگی میں گناہ کیا ہی نہ ہو۔ گویا اللہ رب العزت کو
اس بندے کا وہ عمل اتنا پسند آتا ہے کہ گویا اس بندے کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بلکہ اس کا معنی و مفہوم اس حدیث کا یوں بھی کیا جاتا ہے کہ جب کوئی شخص سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو اللہ رب العزت اس کو اس طرح ستھرا کر دیتا ہے جیسے ایک بچہ جسے اس کی ماں نے ابھی جنا ہو، جیسے وہ گناہوں سے ستھرا ہوتا ہے۔ جب بندہ صدق کے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ اس بندے کو ایسے صاف اور ستھرا اور پاک گناہوں سے کر دیا کرتا ہے۔ اپنی زندگی کا ہم نے وتیرہ بنانا ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پہ جب بھی کوئی کمی کوتاہی ہو جائے اللہ کے حضور معافی مانگ کے آئندہ ارادہ کر لے کہ میں نے آئندہ اس عمل کو نہیں کرنا جو مولا تیری رضا کے خلاف ہو، رب کی ناراضگی کا جو عمل، جب کی ناراضگی کا جو سبب بنتا ہو، اس عمل سے اپنے آپ کو بچانا یہ میرا اور آپ کا فریضہ ہے۔ اس لیے کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کا مزاج اللہ کو کتنی پسند ہے۔ جب بندہ مومن توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ کتنی پسند ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص ہو جو جنگل بیابانے میں سفر کر رہا ہو، تھک ہار کر کسی جگہ رک جائے اور اپنی سواری یا اونٹ کسی چیز کے ساتھ باندھ دے، اور جب وہ رکے تو اس کی آنکھ لگ جائے، نیند آ جائے، تو جب آنکھ کھلے دیکھے نہ سواری ہو نہ سامان ہو، اس کی سواری پر ہی اس کا سامان ہو جو کھانے پینے والا ہے، وہ سامان بھی اسی پہ ہو، اگر وہ ہی موجود نہ ہو تو وہ پریشان، کبھی اسے ڈھونڈنے ادھر پھرے، کبھی ادھر پھرے، کبھی ادھر، اسے کوئی جگہ دیکھنے کے لیے باقی نہ رہی ہو، لیکن اسے اس کی سواری بھی نہ ملی، سامان بھی نہ ملا، تو وہ بندہ اب نہ آگے جانے والا نہ پیچھے، اب وہ بندہ انتظار کرنے لگتا ہے اپنی موت کا، یہاں تک کہ ایسی کیفیت پیدا ہو کہ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی سواری آ کے کھڑی ہو جائے۔ فرمایا جتنی خوشی اس کو اس وقت ہوتی ہے اس سواری کو دیکھ کر، اللہ کو اس سے کئی گنا زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب بندہ کوئی اللہ کی بارگاہ میں صدق کے دل سے توبہ و استغفار کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کثرت سے توبہ و استغفار کا ہم نے مزاج اپنانا ہوگا، اور ہم نے برائیوں سے معافی اللہ کی بارگاہ میں طلب کرنی ہوگی، اور ہم نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن البیلمانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کے صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا، اجتماع اربعۃ من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 4 صحابہ بیٹھے تھے، ان کا آپس میں جم غفیر تھا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، تو ان میں سے ایک کہتا ہے، یار میں تجھے وہ بات نہ سناؤں جو میں نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنی ہے۔ صحابہ کا یہ مزاج تھا کہ جب وہ اکٹھے بیٹھتے تھے، وہ مجمعوں کی صورت میں بیٹھتے تھے، تو پھر غیبتیں نہیں کیا کرتے تھے، پھر لوگوں کے بارے میں وہ برے برے الفاظ کا استعمال نہیں کرتے تھے، طعن و تشنیع نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ کرتے کیا تھے؟ ان کا مزاج یہ تھا، جب بھی بیٹھتے تھے یا تو اپنے رب کی بات کیا کرتے تھے یا مصطفیٰ کی بات کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، پھر سنو، میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس نے جنبش فرمائی، فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ قبل ان یموت بیوم، ایک شخص اپنی زندگی گزار لے، اس بندے کی زندگی اور موت کے درمیان ابھی ایک دن باقی ہو، اسے نہیں پتا کتنا وقت ہے، لیکن ایک دن باقی تھا، اس شخص نے اس وقت اگر اللہ کی بارگاہ میں آ کے سچے دل سے توبہ کر لی تو میرا مالک اس بندے کی توبہ کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ گویا حضور ہمیں درس یہ عطا فرما رہے ہیں، بندے زندگی کے ہر دن ہر لمحے جتنا ہو سکے کثرت سے توبہ استغفار کر، پتہ نہیں کون سا وقت تیری زندگی کا آخری وقت ہو۔ قال الثانی انت سمعت ھذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا تو یہ سنا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ جی میں نے تو یہی سنا ہے۔ قال نعم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی میں نے تو یہی سنا ہے۔ کہا سنو پھر، میں بارگاہ مصطفی میں بیٹھا ہوا تھا، ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ قبل ان یموت بنصف یوم، حضور نے فرمایا صحابہ جب کوئی بندہ ساری زندگی گزار لے، اس بندے کی زندگی اور موت کے درمیان آدھا دن باقی رہ جائے، اس وقت بھی وہ بندہ اگر اللہ کی بارگاہ میں آ جائے تو میرا مالک اسے بھی خالی دامن نہیں لوٹاتا، میرا مالک اس بندے کے بھی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔
قال الثالث أأنت سمعت هذا من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے یہ سنا ہے؟ قال نعم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی میں نے تو یہی سنا ہے۔ کہا سنو پھر، میں بارگاہ مصطفی میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر ایک بات سنی ہے، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لبوں کو جنبش عطا فرمائی، اور جب میرے حضور کے لب ہلتے تھے تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ میرے حضور کے لبوں نے جنبش عطا فرمائی، اور حضور کے جب لب کھلتے تو سامنے والے حضور کے جو دندان مبارک ہیں ان کے درمیان میں ہلکا سا سوراخ تھا، اس سوراخ سے ایسا نور نکلتا، سامنے سیاہ پہاڑ بھی ہوتے تو وہ بھی نور علی نور ہو جایا کرتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ قبل ان یموت بدعوۃ، فرمایا اے صحابہ، ایک بندہ ساری زندگی گزار لیتا ہے، اس بندے کی زندگی اور موت کے درمیان اتنا کتنا سا وقت باقی رہ جاتا ہے جتنا چاشت کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اس کے من میں خیال آتا ہے ساری زندگی گزر گئی، پتہ نہیں زندگی کی کتنی سانسیں ہیں، کیوں نہ اپنے رب سے معافی طلب کر لوں۔ میرے حضور فرماتے ہیں دیکھو صحابہ، میرا رب کتنا کریم ہے، اس وقت بھی اسے خالی دامن نہیں لوٹاتا، اللہ اس بندے کی بھی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ قال الرابع انت سمعت هذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے یہ سنا ہے؟ جی میں نے تو یہ سنا ہے۔ کہا پھر سنو، اور حدیث مبارکہ کا یہ آخری جملہ مسند امام احمد بن حنبل، کنز الامال، الترغیب و ترہیب اور دیگر محدثین نے مجموع الزوائد کے اندر یہ روایت نقل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چوتھے کہنے لگے مجھ سے سنو جو میں نے حضور سے سنا ہے، فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ قبل ان یموت من لم یغرغر بنفسہ، فرمایا صحابہ ایک بندہ ساری زندگی گزار دیتا ہے، اس بندے کی زندگی اور موت کے درمیان اب وقت کوئی نہیں رہا، یہاں تک کہ اس کی روح قبض ہونا شروع ہو گئی، غرغرے کی کیفیت میں ہے، نہ زندگی نہ موت، اب کلام بھی نہیں کر سکتا۔ کہا ان کیفیتوں سے وہ بندہ گزر رہا ہو، یوں کہہ لیں کہ فرشتہ اسرائیل آ گیا، روح قبض کرنی شروع کر دی، پاؤں کی جانب سے لیتا لیتا یہاں تک حلق تک آن پہنچا، اب زبان سے لفظ نہیں ادا کر سکتا، آنکھوں سے ایک دفعہ اشارہ کر کے وہ کہتا ہے مولا میں تیری پاک بارگاہ سے شرمندہ ہوں، میں نے ہمیشہ تیری نافرمانی کی، مولا مجھے معاف کر دے۔ میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں اے لوگو، میرا رب اس وقت بھی اس کی توبہ کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا، اللہ اس وقت بھی اس بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ دیکھیں کتنا میرا رب کریم ہے جو بندے کی توبہ و استغفار کو ہر وقت قبول کرتا ہے، لیکن افسوس، صد افسوس، ہم گناہ در گناہ کرتے جاتے ہیں لیکن اپنے رب کی بارگاہ میں معافی کے طالب نہیں ہوتے۔ آئیے عہد مصمم کریں کہ ہم ایک تو زندگی میں رب کی نافرمانیاں نہیں کریں گے، دوسرا جو گناہ ہو چکے ہیں ان سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں گے۔ جب بندہ یہ کیفیت اختیار کرتا ہے تو پھر میرا مالک اس بندے کو نہ صرف معاف فرماتا ہے بلکہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ زندگی کی ہر سانس کو آخری سانس سمجھو، اور تم پہ لازم ہے کہ ہر سانس میں اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرو، گناہوں سے توبہ کرو۔ جب یہ تم مزاج اپنا لو گے تو پھر میرے رب کے تم محبوب بندے بن جاؤ گے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ رب کا محبوب بندہ بن جائے تو کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرے۔ جب بندہ یہ مزاج اپناتا ہے تو پھر بندے کی زندگی میں حسن پیدا ہوتا ہے، اور جس بندے نے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لی اللہ رب العزت اسے خالی دامن نہیں لوٹاتا۔ یہ پتہ نہیں زندگی کی سانسیں کتنی سانسیں ہیں، کتنے ایام باقی ہیں، کتنی گھڑیاں باقی ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم اس مالک کے حضور کثرت سے توبہ و استغفار کرنے والے بن جائیں۔ اگر وہ راضی ہو گیا ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، عاقبت بھی سنور جائے گی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو معافی والا مزاج اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔